اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کلاسز میں جو کہ مرکز فقہ و فقاہت کی جانب سے مہدوی سماج کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ کہ دین کی باتیں سیکھنے کا ہم سب کو موقع ملے گا ان کلاسز کے سہارے۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ آ چکا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ رمضان سے کم حق و فائدہ اٹھا سکیں اور فیض یاب ہو سکیں۔ جب ماہ رمضان آتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ماہ شعبان میں کہ جب ماہ رمضان آ رہا تھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ تمہارے پاس، تمہاری طرف ماہ خدا آ چکا ہے، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ اور پورا ایک طویل خطبہ ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ اس خطبے کو پڑھیں ضرور، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس کی باتوں کو سمجھیں اور اس میں سے باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اس کے اندر جو بہت ہی، جب آپ پڑھتے پڑھتے اس کو وسط میں پہنچیں گے تو درمیان میں تو ایک جگہ کے اوپر مولا کائنات وسط خطبے میں، درمیان خطبہ میں سوال کرتے ہیں پیغمبر اکرم سے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی فضیلتیں اور اتنی برکتیں اس ماہ رمضان کی گنوا دیں کہ مثلا انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا جو ہے وہ تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے اور سونا عبادت ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب اس قدر فضائل بتا چکے پیغمبر اکرم تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ افضل الاعمال۔ اس ماہ رمضان میں تو ہر عمل ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بافضیلت ہے۔ ان سارے اعمال میں، سارے کاموں میں سب سے بافضیلت کیا ہے؟ اب آپ سوچئے پوچھنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ذات گرامی۔ سوال یعنی سوال، اس کا مطلب یہ ہے جس ذات کی طرف سے سوال ہے وہ ذات بہت بافضیلت ہے، اس کا مطلب یہ کہ سوال بھی بہت اہم ہوگا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے افضل الاعمال کیا ہے؟ تو بس میں اس نقطے کو اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، درس کو شروع کروں گا۔ تو پیغمبر اکرم نے جواب میں فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، حرام کاموں سے پرہیز اس مہینے میں سب سے بہترین عمل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے جوابات آئے ہوں، لیکن پیغمبر نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ نیکیوں کا اکٹھا کرنا الگ بات ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ایک الگ بات ہے۔ ممکن ہے بہت ساری نیکیاں ہم اکٹھا کر لیں، ڈھیر کر لیں، لیکن گناہوں کا سلسلہ جاری رہے، وہ گناہ ان نیکیوں کو برباد کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک انسان ہے جس نے نیکی کم کی، بہت زیادہ ڈھیر نہیں جمع کر سکا بیچارہ، لیکن گناہوں سے اپنے کو بچایا، تو جتنا اس نے عمل انجام دیا اتنا محفوظ ہے اس کا، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم اپنے کو اس ماہ رمضان میں یہ کوشش کریں گے، پریکٹس کریں گے کہ اپنے کو غیبتوں سے، گناہوں سے اور طرح طرح کے معصیتوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوشش انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے وقت نکالا۔ دین کی باتوں کو سیکھنا، چونکہ دین کی بات اگر آپ نے سیکھی تو آپ کے سیکھنے کے بعد آپ 10 لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، 50 کو سکھا سکتے ہیں، وہ 50 پھر 50 کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ پھر قائم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ بہت لمبا جاتا ہے، پھر بہت لامتناہی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حصول تعلیمات دین کی باتوں کو سیکھنا یہ بہت بڑی اہمیت، اور
جب تعلیم دین حاصل کرنا اتنا اہم اور اتنا بافضیلت ہے تو پھر اس کی فضیلت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا جب یہ ماہ رمضان میں واقع ہو، اور پلس یہ کہ آپ روزے سے ہوں، روزہ افطار کر کے آپ بیٹھے، یا روزے کے عالم میں آپ نے باتوں کو سیکھا، یہ سب جو ہے ملٹی پلائی ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھیں ایسے ہی، ایک مرتبہ باوضو پڑھیں، ایک مرتبہ قبلہ رخ پڑھیں، ایک مرتبہ شب جمعہ پڑھیں، ایک مرتبہ مسجد میں پڑھیں، یہ ساری چیزیں پلس پلس کرتے جائیں تو ثواب بھی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ تو اب دین کی تعلیم پلس مثلا ماہ رمضان پلس روزہ پلس شب جمعہ پلس مسجد، یہ ساری چیزیں بہرحال المومن کیس، مومن جو ہے بہت تیز ہوش ہوتا ہے، یعنی وہ ثواب کمانے کے طریقے کو بہت اچھے سے جانتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ جو دین کی باتیں ہم سیکھنے آئے ہیں، یہ جو دین کی باتیں ہم سیکھنے آئے ہیں، دیکھیے میں شروع میں بتانا بھول گیا، اس کوڈ کا درس DC2 ہے، DC2 یہ کوڈ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا حضرات۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دین کی باتوں کو ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ دین کیا ہے؟ شاید لیول 1 میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ دین کیا ہے، ایک کلیکشن ہوتا ہے، قوانین کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ لیول 1 میں آپ اس کو سیکھ چکے ہیں، بتایا جا چکا آپ حضرات کو۔ اب یہاں کے اوپر ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ دین کیسے وجود میں آیا، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، دشمنوں نے اس پہ حملہ کیسے کیا ہے، دین کو کیسے ختم کرنا چاہا ہے، دین کو کیسے مٹانا چاہا ہے، کیسے کیسے اشکالات، کیسے کیسے آبجیکشنز، کیسے کیسے اعتراضات اور کیسے کیسے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور پھر ان کا جواب کیا ہے۔ اس کا اگر آپ کو جواب معلوم ہوگا، اگر آپ دین کو سمجھ کے مانیں گے، یعنی آپ ہضم کریں گے دین کو، سمجھیں گے دلائل سے، دلیلوں سے، تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ سنایا آپ چلا آ رہا ہے معاملہ، چلیے ٹھیک ہے، ابا ایسے تھے، نانا ایسے تھے، دادا ایسے تھے، پشتے ایسی آئی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، اس کی اہمیت الگ ہے، بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جہاں پہ آپ دلیلوں سے سمجھ کے مانیں اپنے دین کو، براہین دلیلوں سے۔ دیکھیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دین کیوں وجود میں آیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب ریزن کیا ہے، اور وہ افراد جنہوں نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں ان کے اعتراضات وہ آپ کو بتائیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے تاکہ آپ خود موازنہ کریں کہ آپ کا دین کتنا قیمتی ہے، اور دوسروں کے دھوکے میں، بہکاوے میں، انحراف میں، بہکانے والی باتوں میں قطعاً نہ ہے۔ جب آپ کے پاس معلومات ہوں گی تو آپ سوال کرنے والے کے سوال کا فوراً جواب دے سکتے ہیں، اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلا جو مسئلہ ہے اور جو پہلا جو حملہ ہے دشمنوں کی طرف سے وہ یہ ہے، جو بہت بڑے اپنے کو بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں اور بہت بڑے فیلسوف بنتے ہیں، بہت دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھیے جو باتیں کی کتنی انتہائی معمولی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ دین جو وجود میں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت ابتدائے بشریت میں، ابتدائے انسانیت میں بہت ہی ڈرپوک تھا، خوف زدہ تھا۔ بھائی کس بات کا خوف؟ کہتے ہیں کیونکہ وہ زلزلے آتے تھے اور چونکہ سیلاب اور آفتیں آتی تھیں، مثلا کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی کوئی وبا بیماری کچھ پھیل گئی، جیسے مثلا آج کل یہ کورونا وائرس، یہ بھی بہت اچھی مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو چونکہ ابتدائی انسانیت میں انسان کے پاس کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، تو بہت جلدی ڈر جاتا تھا۔ جب وہ ڈرا تو اس خوف کے نتیجے میں اس نے ایک نامحسوس اور ایک بہت ہی مبہم اور ایک نامعلوم طاقت کی طرف جھکنا شروع کیا کہ کوئی ہم کو بچا لے، کوئی ہم کو بچا لے۔ وہ ڈر گیا، اس ڈر کے نتیجے میں اس نے ایک بغیر دیکھی ہوئی طاقت پہ بھروسہ کرنا شروع کیا، اور دھیرے 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 وہ چیز دین کے نام سے مشہور ہو گئی، اور پھر اس میں قانون اور قوانین جو ہیں پھر لوگوں نے بنا لی۔ تو اصل وجہ دین کے وجود میں آنے کی انسان کا خوف اور ڈر ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا حملہ، ہم اب اس کا جواب دیتے ہیں۔
ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہہ تو دیا کہ ڈر کی وجہ سے دین وجود میں آیا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ آپ کا دعویٰ ہے نا, یہ آپ نے ادعا پیش کیا نا, آپ نے ابھی اپنا دعویٰ رکھا سامنے, دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ان کے پاس. آپ کتابوں میں پڑھیں, انہوں نے صرف حملہ کیا ہے, دلیل نہیں دے سکے. انہوں نے صرف دعویٰ تو کیا لیکن دلیل نہیں دے سکے. تو پہلی بات تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں, آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے دین وجود میں آیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرپوک لوگ ہیں ان کو دیندار ہونا چاہیے, اور جو نڈر ہیں ان کو بے دین ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نڈر لوگ بھی دیندار ہیں. تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈر کی وجہ سے دین کی طرف لوگ آئے, تو اس کا مطلب نڈر لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نڈر لوگ, شجاع لوگ, بہادر لوگ وہ بھی دیندار ہیں, دین کی طرف آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے صرف دین جو ہے وجود میں نہیں آیا, اور اگر ڈر کی وجہ سے خالی آیا تو جو ڈرپوک لوگ ہیں وہی دین کی طرف آتے. دوسری بات, خود دین کو لانے والے شجاع ترین افراد تھے تاریخ کے, بہادر ترین افراد تھے. تو آپ تو کہہ رہے تھے ڈر کی وجہ سے آیا ہے دین وجود میں, لیکن جو دین کو لے کر کے آیا وہ خود بہادر ہے. یہ دونوں باتیں کیسے تناقض؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ڈر کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا. آپ دیکھیں جنہوں نے دین کو پیش کیا وہ تاریخ کے بہترین سورما, وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, نڈر لوگ تھے, شجاع تھے, بہادر تھے. تو اس کا مطلب ڈر اور دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈر کی وجہ سے دین وجود میں آیا. تیسری بات, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے دین وجود میں آیا, آپ یہ بتائیں کہ دین وجود میں آیا یا دینداری وجود میں آئی؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. دین الگ چیز ہے, دینداری الگ چیز ہے. دین وجود میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا, آپ کے ڈر کی وجہ سے دین ایجاد ہوا. اور دینداری وجود میں آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ دین پہلے سے موجود ہے, آپ کے ڈر کی وجہ سے انسان اس موجودہ دین کی طرف جھک گیا, چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہلے سے موجود ہے. آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین میں اور دینداری میں مکسنگ کر دی. آپ سمجھ نہیں سکے دین کیا چیز ہے اور دینداری کیا چیز ہے. آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دینداری انسان کی ڈر کی وجہ سے وجود میں آئی, ڈر کی وجہ سے پیدا ہوئی. یعنی دین پہلے سے موجود ہے, انسان ڈرا, خوف زدہ ہوا, تو پھر وہ دین کی طرف چلا گیا, دین کے سائے میں آ گیا, دین کی پناہ میں آ گیا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین پہلے سے موجود ہے, صرف دینداری وجود میں آئی, تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, پھر وہی دوسری بحث ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں خود دین وجود میں آیا, تو پھر ہمارے آپ کے پاس یہ جوابات موجود ہیں, ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ بتائیے اگر دین وجود میں آیا تو پھر نڈر لوگ وہ کیسے دیندار ہیں مثلا, یا دین لانے والے شجاع ترین اور بہادر ترین افراد تھے, یہ کیسے؟ تو دینداری کی طرف جانا اور دین کی طرف جانا, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے, آپ ان جو اشکال کرتے ہیں, جو اعتراض کرتے ہیں, ان کی باتوں سے ظاہراً یہی, ان کی عبارتوں سے جو انہوں نے لکھی ہے تحریریں, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دینداری ہی کہنا چاہتے تھے, دین نہیں کہنا چاہتے تھے. اور اگر دین ان کی مراد ہے تو یہ جوابات ہمارے حاضر ہیں, ان کا جواب لائیے. البتہ انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا خود اس پہ کوئی دلیل بھی نہیں دی, اور اگر کسی دعوے پر دلیل نہ دی جائے تو علمی حلقے میں اس کی کوئی ارزش, اہمیت, حیثیت نہیں ہوتی. دوسرا حملہ دین کے اوپر وہ یہ ہے کہ صاحب دین جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے وجود میں آ گیا ہے. پہلا شبہ اور پہلا اشکال اور پہلا اعتراض یہ تھا کہ ڈر کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے. ابتدائے انسانیت میں انسان چونکہ جاہل تھا, بہت پڑھا لکھا نہیں تھا, سائنس کی بہت ترقی نہیں تھی, تو لہٰذا جب یہ طرح طرح کے حادثات رونما ہوتے تھے, مثلا سورج گرہن ہوا, مثلا چاند گرہن ہوا, یا مثلا کوئی زلزلہ بہت زیادہ آ گیا,
تو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ کیسے آیا، کیا ہوا، جاہل تھا انسان، تو لہٰذا اس جہالت کی بنیاد پر وہ ایک موہوم اور ایک مبہم اور ایک نامعلوم سے طاقت کی طرف جھکنے لگا۔ اس جہالت کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اس کا نام دین پڑ گیا، قوانین بنا لیے لوگوں نے، رولز بنا لیے، اور اس کو جو ہے دین کا نام دے دیا، حالانکہ دین کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے۔ جہالت ہے جو انسان کو دین تک لے آئے، اور دین جو ہے اس جہالت کی وجہ سے انسانوں کے وجود میں آ گیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ یہ بتائیے اس دعوے کے اوپر آپ کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہی سناٹا، کوئی دلیل نہیں، یعنی دعویٰ تو کر دیا لیکن دلیل دینے سے قاصر رہے، برہان قائم کرنے سے، دلیل قائم کرنے سے، ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے، ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ چونکہ آپ نے اپنے دعوے پر دلیل نہیں رکھی تو لہٰذا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ارزش اور اہمیت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، اب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے دین وجود میں آیا، چونکہ ریزنز نہیں پتہ تھے انسان کو، زلزلے کے پیچھے، چاند گہن، سورج گہن، یا اس طریقے کے جو حادثات ہیں ان کے پیچھے اسباب و علل نہیں معلوم تھے۔ ہم کہتے ہیں اب تو پتہ چل گئے، اب تو سائنس نے ترقی کر لی، تو اب تو بے دین ہو جانا چاہیے سب کو۔ جہالت کی وجہ سے دین ایجاد ہوا تھا نا، تو جب علم ترقی کر گیا تو پھر بے دین ہو جانا چاہیے سب کو، دین مٹ جانا چاہیے، چونکہ آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جہالت کی وجہ سے دین وجود میں آیا، تو اس کا مطلب جیسے ہی علم آئے دین ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں سائنس کی ترقی اور علم کی ترقی کے بعد بھی دین پر کوئی آنچ نہیں، دین اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، دین اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو آپ کے دعوے کی تو خود بخود ہوا نکل گئی کہ جہالت کی وجہ سے، اگر جہالت کی وجہ سے ہوتا تو پھر علم کے آتے ہی دین کی کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اور تیسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ جاہل لوگوں نے اور جہالت کی وجہ سے دین ایجاد ہو گیا، تو تیسری بات یہ نوٹ کریے، آپ اپنی ڈائریوں میں جو نوٹس آپ بنا رہے ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ نوٹ کریے کہ اگر جہالت کی وجہ سے دین آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف صرف اور صرف جاہلوں کو آنا چاہیے، صرف جاہل طبقہ دین کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، پڑھے لکھے لوگ، عالم، بہت ہی علمی میدان میں ترقی یافتہ لوگ، وہ دین کی طرف ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ دین کی طرف میلان اور رجحان رکھتے ہیں، وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ دین کو پھیلاتے ہیں، وہ دین کا ڈیفینس کر رہے ہیں، وہ دین کو دفاع کر رہے ہیں، وہ دیندار ہیں۔ تو آپ کی بات صحیح نہیں ہے جناب والا۔ اگر آپ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے، تو پھر جاہل طبقے کو صرف آنا چاہیے، لیکن یہ عالم طبقہ، علماء، پڑھے لکھے افراد کا دین کی طرف آنا بتا رہا ہے کہ دین جہالت کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا۔ یہ باتیں آپ نوٹ کر لیجئے۔ اچھا، ایک اور حملہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کس قدر لوگ جو ہیں گر جاتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تیسرا نظریہ یا تیسرا حملہ جو آیا دین کے اوپر، وہ یہ کہ صاحب یہ دین جو ہے نا، اصل میں یہ ایک طریقے کا ڈھونگ ہے، پیسہ کمانے کا راستہ ہے۔ پیسے والے لوگوں نے، سرمایہ دار اور ثروت مند لوگوں نے پبلک سے، عوام سے پیسہ اینٹھنے کے لیے، پیسہ نکلوانے کے لیے انہوں نے صاحب دین اور دین کی باتیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایجاد کر لیں کہ صاحب دین کی باتوں کے نام پہ ان سے پیسہ نکلوایا جائے گا۔ سرمایہ، دیکھیے غور سے سنیے گا، کتنی مطلب خراب اور گھٹیا سوچ ہے کہ سرمایہ دار افراد نے، پیسے والے لوگوں نے پبلک سے پیسہ نکلوانے کے لیے، اینٹھنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دین کو ایجاد کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ان کے جواب میں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس دعوے پہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ پہلا سوال تو ہمارا یہی ہے کہ آپ اگر کوئی دعویٰ پیش کر رہے ہیں تو دلیل دیجیے۔
تو نو، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، صرف دعویٰ خالی بغیر ثبوت کے. بغیر ثبوت کے دعوے کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم جواب دیتے ہیں. چلیے آپ کے دعوے کو، آپ کی بات کو ہم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلیے نہیں آپ کے پاس کوئی دلیل، ٹھیک ہے، پہلی بات تو کمزور ہو گیا آپ کا دعویٰ. اس کے بعد ہم آپ کے اوپر آپ کے لیے جواب بھی دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ دار اور پیسے والے لوگوں نے پیسہ اینٹھنے کے لیے غریبوں سے اور مستضعفین سے، کمزور لوگوں سے دین کو ایجاد کر لیا. اچھا، تو پہلی بات تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے آثار کبھی کبھی ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ ایک ہی سطح اور ایک ہی لیول کی زندگی گزارتے تھے. کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ کچھ لوگ بہت سرمایہ دار ہوں اور کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہوں. نہیں، وہ سب متوسط اور ایک میڈیم اور بہت ہی ایک ہی لیول کی زندگی گزارا کرتے تھے. اور ان کے یہاں بھی دین کا تصور تھا، ان کی زندگیوں میں بھی دین کی باتیں تھیں، ان کی زندگیوں میں بھی دین کے آثار تھے، ان کے یہاں بھی دینداری پائی جاتی تھی. ہمارا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے غریب لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے دین ایجاد کر لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض زندگیاں ایسی تھیں پچھلے زمانے میں کہ جہاں کے اوپر ایک ہی لیول کی زندگی سب گزارتے تھے، پھر بھی دین کی باتیں ہوتی تھیں. تو پھر کیسے دین ان کے یہاں آ گیا؟ جب سرمایہ دار اور مستضعفین اور کمزور لوگ نہیں ہیں، سب ایک ہی لیول کے ہیں، پھر دین کہاں سے ایجاد ہو گیا؟ پھر کہاں سے آیا؟ تو اس کا مطلب آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ سرمایہ دار افراد نے، پیسے والے لوگوں نے غریب لوگوں سے پیسہ اینٹھنے کے لیے دین کو ایجاد کر لیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہاں دین نہ پہنچتا، جہاں پہ ایک ہی لیول کے ہیں، ایک ہی سطح کے لوگ ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں سرمایہ دار لوگوں نے لوگوں کو، غریب لوگوں کو، کمزور طبقے کو دین کی طرف جھکایا، مائل کیا. ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ وہ غریب طبقہ، وہ کمزور طبقہ کیسے دین کی طرف مائل ہو گیا، کیسے جھک گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں پہلے سے کچھ نہ کچھ رجحان اور میلان کسی مافوق طاقت کی طرف جھکنے کا پہلے سے پایا جاتا تھا، ورنہ کیسے قبول کرتے، کیسے مانتے آپ کی بات، کیسے جھک جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کے وجود میں، ان کی ذات میں، ان کے وجدان میں، ان کے ضمیر میں، ان کے اندر، ان کے باطن میں ایک ایسا تصور پوشیدہ ہے کہ ہاں جب کوئی مافوق طاقت ہو تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ نے ایجاد نہیں کیا ہے، اس فطرت میں پائے جانے والے جذبے کو استعمال کیا ہے، غلط طریقے سے انحراف کے طور پہ استعمال کیا، منحرف کرنے کے لیے استعمال کیا. تو آپ کی بات یہ ٹھیک نہیں کہ سرمایہ داروں نے ایجاد کیا دین کو، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں. تیسری بات ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور ہمارا دین جو اسلام ہے یہ تو غریبوں کا مسیحا ہے، یہ تو غریبوں کا حامی ہے، یہ تو غریبوں کا طرفدار ہے. مستضعفین فی الارض، زمین خدا پر کمزور طبقے کی حمایت کرنے والا ہے، اس کا سہارا بن کے آیا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین سرمایہ داروں کی ایجاد ہے؟ نہیں، یہ دین اسلام تو غریبوں، اگر یہ سرمایہ داروں کا بنایا ہوا ہوتا تو سرمایہ داروں کی حمایت کرتا، ان کی طرفداری کرتا. لیکن یہ تو الٹا غریبوں کی طرفداری کر رہا ہے، مستضعفین کی، کمزوروں کی، غریبوں کی، نادار بےکس لوگوں کی کا ہمنوا ہے، ان کا حامی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ سرمایہ داروں کی ایجاد ہے. اچھا، ایک بات اور سنیے اسی تسلسل میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرمایہ داروں کی ایجاد ہے. تو یہ بتائیے، اچھا ایک طبقے کے لیے مان لیا جائے، زمین کے ایک حصے کے لیے مان لیا جائے کہ چلیے وہاں کے سرمایہ داروں نے اور وہاں کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے مثلاً غریبوں کو استحصال کرنے کے لیے ایسا کیا، ان کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، ان کا ایکسپلائٹیشن کرنے کے لیے. لیکن پوری زمین خدا،
تمام اطراف عالم میں، پوری کائنات میں دین اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے وسیع پیمانے پر پھیل جائے؟ کیا سب کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے؟ کیا سب بیوقوف ہیں؟ کیا سب اندھے ہیں، بہرے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں، اس کا مطلب اتنے وسیع پیمانے پر دین کا پھیلنا اور لوگوں کا دین کی طرف مائل ہونا، دین کو ایکسیپٹ کرنا، دین کی باتوں پر عمل کرنا اور دین کو اپنانا، یہ خود اس بات کو سمجھاتا ہے کہ نہیں، یہ سرمایہ داروں کی ایجاد نہیں ہے، ورنہ ایک محدود جگہ میں ہوتا، ورنہ بہت ہی لمیٹڈ جگہ پر ہوتا، بہت ہی کم جگہوں پر ہوتا، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اور اس قدر یہ پھیل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی سرمایہ داروں کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ نے سن لیا، لیکن سوال تو اپنی جگہ باقی ہے کہ دین آیا کیسے وجود میں؟ دین وجود میں پھر کیسے آیا؟ جہل کی وجہ سے نہیں آیا، ڈر کی وجہ سے نہیں آیا، اکنامکس ایشو کی وجہ سے نہیں آیا، تو پھر آیا کیسے؟ سوال تو اپنی جگہ باقی ہے نا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب نے ادھر ادھر ساری باتیں تو بتا دی، اصل جواب تو بتایا ہی نہیں۔ دیجیے، اصل جواب کو بتاتے ہیں۔ دین کہاں سے وجود میں آیا، کیسے وجود میں آیا، سبب اور ریزن کیا ہے دین کے وجود میں آنے کا؟ ایک لفظ میں یاد کریے، دین انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، انسان کے باطن میں، خود انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہے کہ وہ کسی مافوق طاقت کے سامنے سر کو جھکائے، وہ کسی طاقت کے سامنے گڑ گڑائے، اپنی پریشانیوں کا حل اس سے مانگے، اپنی پرابلمز کا سلوشن اس سے مانگے، اس کے سامنے سر کو جھکائے، اس کی اطاعت کرے، اس کی باتوں کو مانے، جب کسی مخمصے میں پھنس جائے، جب کسی پریشانی میں پھنس جائے تو اس سے مدد طلب کرے۔ یہ خود انسان کے اندر کی پکار ہے۔ یہ دین الہی ہے، کسی اللہ نے، کسی خالق نے، کسی مالک نے انسان کے وجود کے اندر یہ تصور رکھا ہے، یہ جذبہ رکھا ہے کہ کسی مافوق اور کسی اونچی طاقت کے آگے، جس نے ہم کو پیدا کیا، خلق کیا اور یہ دنیا سجائی، اس کے سامنے ہم جھکیں۔ تو یہ جذبہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کا ریزن ہے فطرت بشر، انسان کی اپنی فطرت۔ انسان خود اندر سے چاہتا ہے کہ کسی طاقت کے سامنے سر کو جھکائے۔ اور اب ہم ان کی باتوں پر آتے ہیں، جنہوں نے ڈر کو وجہ بتایا، جنہوں نے جہالت کو وجہ بتایا، جنہوں نے اقتصاد کو وجہ بتایا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جناب والا، یہ جو آپ جو فرما رہے تھے کہ انسان حادثات کو دیکھ کے ڈر گیا تو وہ دین کی طرف چلا گیا، اور وہ اگر وہ مثلا سیلاب کو، زلزلے کو، یا مثلا وباؤں کو، بیماریوں کو، یا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، تو جناب والا آپ کو اس نقطے کی طرف متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کی طرف انسان بھاگ گیا اور دین کی طرف، دین کی پناہ میں چلا گیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں دین کی طرف جھکاؤ موجود تھا۔ تو آپ یوں نہ کہیے کہ سیلاب، زلزلے اور حادثات یہ دین کو ایجاد کرنے کی سبب اور علت اور وجہ اور ریزن بن گئے، نہیں، بلکہ یہ تو بہانہ بنے کہ انسان کی فطرت میں جو پوشیدہ جذبہ تھا، جو انسان کی فطرت میں خاموش ایک آواز تھی، اس آواز کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بن گئے اور اس دین کی طرف جھک گئے۔ تو یہ وجود میں آنے کی وجہ نہیں ہے حوادث، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سہارا بنے، یہ ایک بہانہ بنے کہ انسان کو اس کی فطرت میں پائے جانے والے جذبے کو، جو سویا ہوا ہے، اس کو بیدار کرے۔ اس سے بیدار ہوا، انسان کی فطرت میں پہلے سے موجود تھا، انسان کی فطرت میں پہلے سے پایا جاتا تھا۔ وہ فطری آواز ہے، انسان کے اندر کی آواز ہے جو سمجھاتی ہے کہ ہاں کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا مالک ہے۔ اور دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ تصور کبھی کبھی مدھم پڑ جائے، جب ہم ان دنیا کی آسائشوں میں گرفتار ہو جائیں،
جب ہم دنیا کی تمام نعمتوں میں مثلا ملوث ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے وہ فطری آواز تھوڑی دیر کے لیے دب جائے، چونکہ ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، آسائش ہے، آرام ہے، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ فطری آواز کچھ مدھم پڑ جائے، کچھ دھیمی ہو جائے، کچھ دب جائے، لیکن جیسے ہی یہ بادل چھٹیں گے، یہ نعمتوں میں کمی آئے گی، جیسے ہی آسائشیں کچھ کم ہوں گی اور پریشانیاں انسان کا استقبال کریں گی، وہ فطری جذبہ فوراً ابھر کے آئے گا، فوراً وہ آواز فطرت کی انسان کو سنائی دے گی کہ پکارو کسی کو، کوئی ہے تمہیں بچانے والا، کوئی ہے تمہاری حفاظت کرنے والا، کوئی ہے تم کو نجات دینے والا، کوئی ہے تم کو بچانے والا، کوئی ہے جس کے سامنے سر کو جھکاؤ، کوئی ہے جس کے سامنے تم سرکشی نہیں کر سکتے، تم طغیانی نہیں کر سکتے، کوئی ہے طاقت جس کے سامنے ہمیں سر تسلیم کو خم کر دینا چاہیے، کوئی ہے جس کے سامنے ہم کو اپنی خواہشات قربان کر دینی چاہیے، کوئی ہے جس کی مرضی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی چیز کو دیکھیے کتنے پیارے انداز میں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ پہ ملے گا آپ کو یہ اشارے، جگہ جگہ پہ آپ کو یہ پوائنٹس ملیں گے، لیکن میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں یہاں کے اوپر، ایک آیت کو میں کوٹ کرتا ہوں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 اللہ ارشاد فرماتا، دیکھیے بڑے عجیب بات ہے، یہ ہماری فطرت کی آواز کو یہاں پہ اللہ نے کوٹ کیا، بیان کیا ہے، دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے۔ ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کوئی خطرہ آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی ڈوبنے کی منزل آ جاتی ہے، جب بے سہارا ہو جاتے ہیں تو بڑے خلوص سے اس کو پکارتے ہیں، بڑے خالص نیت کے ساتھ اس طاقت کو آواز دیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جیسے ہی اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے اور اس سمندر کی طغیانیوں سے نکال کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اکڑنے لگتے ہیں، پھر یہ اپنی انانیت میں آ جاتے ہیں، پھر ان کی ایگو جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ دیکھو کتنی پوائنٹ کی بات ہے، دکھتی رگ پہ اللہ نے اس آیت میں ہاتھ رکھ دیا کہ دیکھو یہ آواز تمہاری فطرت کی تمہارے اندر ہے، لیکن یہ جب تم نعمتوں میں اور آسائشوں میں بالکل مست ہو جاتے ہو تو یہ آواز تھوڑی سی مدھم پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ سہولتیں تھوڑی سی ہٹتی ہیں اور تمہیں کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور تم بے بس اپنے کو محسوس کرتے ہو، یہ پوائنٹ ہے، جب انسان اپنے کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ اب میرا کوئی اختیار نہیں، اس لمحے کو آنکھ بند کر کے کبھی سوچئے گا کہ جہاں پہ آپ بے بس ہو جائیں، جہاں پہ آپ بے اختیار ہو جائیں، جہاں پہ ہمارا پیسہ جواب نہ دے سکے، جہاں پہ ہمارا اقتدار، جہاں پہ ہمارے مثلاً تعلقات جواب نہ دے سکے، جہاں کے اوپر ہماری طاقت جواب نہ دے سکے، جب ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی سلیوشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے آپ کی مشکل کا، جب آپ مایوس ہونے لگتے ہیں، اس وقت فطرت کی آواز کو بخوبی ہم سن سکتے ہیں، بہت آسانی سے سن سکتے ہیں۔ انسان فوراً گڑ گڑاتا ہے، اے میرے مالک، کوئی ہے جو مجھے اس مشکل سے بچا سکتا ہے۔ اسی فطرت کی آواز کو ہم دین کہتے ہیں، اسی فطرت کی آواز کو ہم دین کہتے ہیں، کہیں الگ سے نہیں آیا، خود انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اذا رکبوا الفلک دعوا اللہ مخلصین، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہیں پہ گرفتار، کہیں پہ مثلا پھنس جاتے ہیں، طوفان آ گیا یا کشتی ڈوبنے لگی، کشتی خراب ہو گئی، یا آج کل مثلا پلین کی مثال لے لیجیے، آپ پلین سے جا رہے ہیں کہیں اور درمیان میں راستے میں فضا میں کہیں پر
آپ کو یہ اعلان سننا پڑے کہ صاحب یہ ہوائی جہاز جو ہے، یہ ایروپلین جو ہے، یہ خراب ہو گیا ہے، اور اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ دیکھیے اس وقت ہواؤں میں، فضاؤں میں، جہاں پہ انسان کا اختیار نہیں ہے، وہاں کے اوپر انسان اس لمحے میں اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، ساری چیزیں دب جاتی ہیں، فطرت کی آواز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، انسان خلوص دل سے تمام رشتے ناطے تعلقات چھوڑ کے توڑ کے اس سے لو لگاتا ہے۔ یہی تو دین ہے، اور کیا ہے، اور کس چیز کا نام ہے؟ اس کو نوٹ کر لیجئے، سورہ عنکبوت اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت محدود ہوتا ہے میں یہاں پہ عرض نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم ایک بہت ہی مختصر وقت میں اور 1 منٹ کے اندر اس پوری بحث کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو ہم یوں جمع کر سکتے ہیں کہ دین فطری ہے، دین کی آواز فطرت کی آواز ہے، اور جو اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، مثلاً ڈر کی وجہ سے یہ وجود میں آیا، نہیں ڈر کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا، اس کے جوابات ہم آپ کو دے چکے کہ اگر ڈر کی وجہ سے وجود میں آتا تو نڈر لوگ پھر کیوں اس کی طرف آتے، ہم آپ کو بتا چکے کہ پھر شجاع ترین لوگ اور بہادر ترین لوگ دین کی دعوت کو لے کر کے کیوں آتے۔ جو لوگ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے آیا، یہ بھی غلط ہے، اس کا بھی ہم آپ کو جواب دے چکے کہ اگر حادثات کے ریزنز نہیں پتہ تھے انسان کو اور اس لیے دین کو ایجاد کر لیا، تو ہم کہتے ہیں آج تو ریزنز پتہ چل گئے، آج دین کی طرف کسی کو نہیں آنا چاہیے، دین کو مٹ جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دین تو بہت وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات غلط ہے۔ جنہوں نے اکنامکس ایشوز کو چھیڑا اور کہا کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے صاحب وہ پیسہ کمانے کے لیے ایسا کیا، یہ بات بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اول تو یہ کہ ایسے آثار ہم کو آج بھی کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ ایک طبقہ، ایک وقت ایسا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی لیول کی زندگی گزارے تھے، لیکن ان کے یہاں دین تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا یہ پیسے کے جو آپ ایشو بتا رہے ہیں، یہ اگر یہ ایشو ہوتا تو پھر ایک خاص طبقے میں، خاص جگہ پر، خاص ایریے میں، خاص علاقے میں یہ سب ہوتا، پوری کائنات میں نہ ہوتا۔ اتنے بڑے پیمانے پر دین پھیلا ہوا ہے پورے کرۂ ارض کے اوپر، پوری زمین کے اوپر، جس کونے میں چلے جائیں آپ تو کہاں اگر یہ سرمایہ داروں کی وجہ سے ہوتا، ایک جگہ، 2 جگہ، 3 جگہ، 5 جگہ، نہ کہ سب جگہ، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اصل جواب یہ ہے کہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم نوٹ کر لیں اور اپنی بات کو ہم آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس سے اگلی جو بحث ہے انشاءاللہ وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور امید ہے کہ آپ نے ان تمام مطالب کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا، نوٹ کر لیا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔